فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلنے لگے تو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ وصیت نامہ ارشاد فرمایا کہ میں نہ کسی خود پسندی اور خود خواہی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ کسی طغیانی اور خود گزرانی کے لیے جا رہا ہوں، اور نہ ہی میں فساد یا ظلم پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤں اور برائی سے روکوں۔ واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، اب میری زندگی کا سلیقہ اور طریقہ وہی ہے جو میرے نانا کا تھا اور جو میرے بابا کا تھا۔ اس جملے کے ذیل میں نے کوشش یہ کی کہ ان ایام میں کربلا کے وہ مطالب جو ضروری ہیں اور جن کو جاننے کے بعد کربلا کی عظمت ہماری نگاہوں میں اور بڑھ جاتی ہے وہ بیان کیے جائیں۔ اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو سمیٹ دیا جائے۔ باتیں حالانکہ بہت ہیں، ابھی میں نے خود اس جملے کو نہیں چھیڑا ہے، اس جملے کی توضیح نہیں دی ہے، لیکن آج میں اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے 4 چیزیں بیان فرمائیں آپ نے۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ کہنے کو تو آسان ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ امام حسین کی زندگی کا کوئی حصہ قرآن سے جدا نہیں ہے۔ امام کا ہر اقدام قرآن کی آیات کے سائے میں چلتا ہے۔ آج دیکھیں کہ امام حسین نے جو یہ بات کہی ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ عشرہ کے معنی کیا ہیں؟ لغت میں آپ جا کے دیکھیں گے ڈکشنری میں تو عشرہ کے معنی ہیں وہ خوشی جو انسان کو خواہشات نفس کی بنا پہ حاصل ہو۔ خوشیاں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے واجبات ادا کر دیا، ایک خوشی پیدا ہوئی دل میں آپ کے، یہ بہت اچھی خوشی ہے۔ اللہ نے حج واجب کیا تھا، گئے حج کر کے واپس آئے تو ایک خوشی، ایک سرور پیدا ہوا کہ میں نے خدا کے حکم کو انجام دے دیا، ایک خوشی یہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک منفی خوشی ہے کہ جو خواہشات نفس کی بنا پہ پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ
ہمارے اندر ایک صفت پائی جاتی تکبر کی، میں نے دوسرے کو ڈیبیٹ میں ہرا دیا، مومن کو شکست دے دی، اور یہ سوچ کے خوش ہوئے کہ میں نے تو اس کی توہین کر دی ہے۔ یہ جو توہین کے تصور سے جو خوشی پیدا ہوئی ہے، اس خوشی کے اوپر عشرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ خوشی اچھی نہیں ہے، کسی مومن کی آپ توہین نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن کہتا ہے سیعلمون غداً من الکذاب الاشر، ان قریب کل تم دیکھ لو گے کہ کون جھوٹا اور خود پسند ہے، جھوٹا اور خود پسند کون ہے۔ یعنی قرآن کی نگاہ میں لفظ عشرہ کی صفت بری مانی جاتی ہے۔ امام نے کیا کہا؟ میرے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، یعنی جس چیز کو قرآن نے منع کیا، حسین ابن علی نے کہا میری ذات کے اندر نہیں پائی جاتی وہ چیز۔ بطیرہ کسے کہتے ہیں؟ بطیرہ اس صفت کو کہتے ہیں کہ اللہ جب مومن کو نعمتیں دے تو اس نعمت کے بدلے میں وہ طغیانی کرنے لگے، خدا کے حکم کی مخالفت کرنے لگے۔ نعمت ملتی جا رہی ہے، مخالفت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے پروردگار کے عذاب کا، تدریجی طریقہ، کہ اگر کبھی گناہ کرنے کے بعد نعمت پروردگار ملے تو فوراً توبہ کریے کہ پروردگار توبہ ہے، یہ نعمت کیوں ملی مجھے؟ میں نے تو گناہ کیا ہے۔ اور اگر نیک کام کرنے کے بعد نعمت ملے تو شکر ادا کریے پروردگار کا۔ نعمت دونوں موقع پہ ملتی ہے کبھی کبھی، لیکن وہ جو نعمت گناہ کے بعد ملتی ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، خواب غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ انسان متوجہ نہیں ہو پاتا خدا کی طرف کہ میں غلط کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس آیت، اس صفت کے بارے میں؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنے ایسے قریے، کتنی ایسی آبادیاں ہیں کہ جو میں نے برباد کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی معیشت، اپنی نعمتوں کی وجہ سے طغیانی کرنے لگے تھے، خدا کے حکم کی مخالفت کرنے لگے تھے۔ حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ دونوں صفت کا انکار کر دیا حسین ابن علی نے۔ پھر اس کے بعد کیا کہ نہ میں فساد پیدا کرنے جا رہا ہوں، نہ ظلم پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ فساد کے بارے میں آپ جانتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، پروردگار مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ حسین آواز دے رہے ہیں میں مفسد نہیں ہوں، یعنی خدا مجھے پسند کرتا ہے۔ قرآن ظلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، خدا ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں میں ظالمین نہیں ہوں، یعنی خدا میری ہدایت کرتا ہے۔ یعنی وہ چار صفتیں جس کی قرآن نے مذمت کی ہے، منع کیا ہے خبردار تمہارے وجود میں پیدا نہ ہو، حسین ابن علی نے آواز دی میرے وجود میں یہ چاروں صفت نہیں ہیں۔ یعنی اب اگر حسین ابن علی کے کردار کو دیکھنا ہے تو تاریخ کے آئینے میں جا کے حسین کو کردار کو نہ سمجھے، بلکہ قرآن کی آیتوں میں حسین کے کردار کو دیکھیے۔ کیا ہے حسین ابن علی؟ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ انما، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، بہت اہم ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ جملہ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ میں اپنی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، نہیں کہا نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نانا کی امت جو کہی ہے یہ اس وقت کی امت بھی شمار ہوتی ہے، اس وقت بھی امت شمار ہوتی ہے، اس کے بعد بھی نانا کی امت ہوگی محمد رسول اکرم کی۔ ابھی ہم رسول اکرم کی امت ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ رسول اکرم کی امت میں سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حسین ابن علی کیا کرے؟ میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، یعنی قیامت تک آنے والی نانا کی امت میرے احسان کے تلے دبی رہے گی۔ اگر کربلا واقع نہ ہوتی تو یہ امت کی اصلاح نہ ہوتی۔ کیا ہے یہ امت؟ بہت عجیب جملات ہیں اس حوالے سے۔ امام امت ایک اپنا ایک موضوع ہے۔ کیا ہے یہ امت؟ امت فاسد کب ہو جاتی ہے؟ اس وقت امت کے اندر کون سا فساد پیدا ہو گیا تھا؟ آئیں اس کو دیکھیں، لطف آئے گا آپ کو۔ امام اور امت یہ ایک چیزیں ہیں۔ امام و امت کا جو الفاظ ہیں وہ ایک ہی ہیں، الگ نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر امام نہ ہو تو امت باقی رہے گی۔ بغیر
امت کے امام کا تصور نہیں. امام کا تصور کے مراد یہ نہیں کہ امام نہیں ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے. اللہ نے بنایا ہے، لیکن کس لیے بنایا؟ امت کے لیے بنایا ہے. جب امت کہنا نہیں مان رہی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب امت کہنا نہیں مان رہی ہے امام کا، تو امام کا وجود امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ یہ امت امام کی پیروی نہ کرنے لگے. لیکن اگر امت موجود ہو اور امام نہ ہو تو اس امت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امت سے مراد کیا ہے؟ امت یعنی وہ جو امام کی پیروی کر رہی ہو. امت وہ کہ جو امام کے اوپر اپنا خون نچھاور کر دے. امت وہ نہیں ہے جو ساکت رہ جائے، جو خاموش رہ جائے مصلحت کے تحت. جناب زینب سلام اللہ علیہا جب کوفے پہنچی ہیں کربلا کو چھوڑ کے، اور کوفے میں یہ قافلہ گیا، تماشائیوں کا مجمع تھا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ حسین مار دیے گئے، نوکے سینا پہ حسین کا سر تھا، ان کے اہل و عیال کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے، علی کی بڑی بیٹی بے مقناع چادر ہے. تو یہ سارا منظر دیکھ کر سب رو رہے تھے کوفے والے. کون کوفے والے؟ وہی جنہوں نے حسین ابن علی کو بلایا تھا، وہی جن کے لیے حسین ابن علی نے اپنے بھائی مسلم کو بھیجا تھا، وہی کوفے والے جنہوں نے مسلم کا استقبال اس طرح سے کیا تھا کہ پوری مسجد بھر گئی تھی، لیکن نماز مغربین کے بعد کوئی بچا نہیں کہ جس سے مسلم جا کر مصافحہ کر سکیں. کون کوفے والے؟ وہی جو ابن زیاد کے آنے کی وجہ سے مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ سب جمع تھے وہاں پہ. جب اہل حرم کے قافلے کو دیکھا تو زور زور سے رونے لگے، چلانے لگے، گریہ کرنے لگے. قیامت برپا ہو گئی کوفے کے اس بازار میں. کرے حسین مار دیے گئے، حسین کی بہن کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے. کون تھے یہ امت رسول اکرم تھی. کیا کر رہی تھی یہ خاموش بیٹھی تھی کوفے میں. نبی کا نواسہ مارا جا رہا تھا، رو رہے تھے، آنسو ٹپک رہے تھے آنکھوں سے. دیکھیں ابھی ہم ہوتے تو متاثر ہو جاتے فوراً کہ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں. دیکھیں حسین کے قافلے کو دیکھا فوراً آنسو نکل آئے. لیکن اللہ اکبر، جناب زینب کی بصیرت. کیا کہنا ثانیہ زہرا کا کہ اگر اس مجمع میں ثانیہ زہرا کا وہ خطبہ نہ ہوتا تو کوفیوں کے چہرے سے نقاب نہیں اتر سکتی تھی. سب یہی سمجھتے کہ حسین ابن علی کی محبت میں رو رہے ہیں، یہ بہت چاہنے والے ہیں. جناب زینب نے خطبہ دیا، وہاں مشہور خطبہ ہے وہ، یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر، اے دھوکے بازوں، اے نئے رنگوں. کون کہہ رہا ہے؟ ایک اسیر خاتون، ایک بے مقناع چادر خاتون، ایک ایسی خاتون جس کے ہاتھوں میں رسن ہے، جو اونٹ پہ سوار ہے، جس کا گھر لٹ گیا ہے، جس کا بھائی کربلا میں مار دیا گیا ہے، جس کے 2 بچے شہید ہو چکے کربلا میں، وہ آ کر کوفے کے اس مجمع میں کھڑے ہو کے کوفے والوں کو خطاب کر کے کہہ رہی، یا اہل کوفہ یا اہل القتل والغزل والغدر، اے نئے رنگوں، اے چہرہ بدلنے والوں، اے دھوکہ دینے والوں. اس سے بڑی کوئی شجاعت ہو سکتی ہے؟ ثانیہ زہرا کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو کوفے کے میدان میں آ کے دیکھیے، کوفے کے دربار میں آ کے دیکھیے، کوفے کے بازار میں آ کے دیکھیے. ارے ہماری ہمت نہیں پڑتی، اگر معلوم ہو جائے کہ ایک جملہ کہہ دیں گے تو ناراض ہو جائے گا. علی کی بیٹی کوفے والوں کے درمیان میں جا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی، تم دھوکے باز ہو، تم نے میرے بھائی کو دھوکہ دیا ہے. اس کے بعد آواز کی، اتبکون، رو رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو تمہارے آنسوؤں سے ہم متاثر ہو جائیں گے؟ تم یہ سمجھتے ہو تم جتنا گریہ کرو گے ہم تم سے راضی ہو جائیں گے؟ کہاں تھے تم اس وقت جب میرا بھائی کربلا کے میدان میں اکیلا کھڑا ہوا تھا؟ کہاں تھے تمہارے یہ آنسو؟ اتبکون فلا رقات الدمع، خدا تمہارے آنسوؤں کو نہ رکنے دے. روتے رہو، زندگی بھر رو. تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی بھر کی پونجی تم نے گوا دی.
انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، تمہاری مثال اس عورت کی ہے جو اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے سوت کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ تمہاری عبادتیں، یہ تمہارے روزے، یہ تمہاری نمازیں، یہ سب اس لیے برباد ہو گئی کہ تم میرے بھائی کے قتل پہ خاموش رہے۔ اتبکون، روتے ہو؟ کوئی اور خاتون ہوتی تو اصلاً جناب زینب کے علاوہ آپ تصور نہیں کر سکتے کسی خاتون کے بارے میں کہ جس نے اپنا بھائی قربان کیا ہو، اپنے بیٹے قربان کیے ہوں، اپنا گھر قربان کیا ہو، کیا اس خاتون کے حواس سلامت رہیں گے؟ کیا وہ خاتون ایسا خطبہ دے سکتی ہے جس کا ایک ایک لفظ قرآن سے ملتا ہوا ہو؟ یہ صرف علی کی بیٹی کا کمال تھا۔ چہرے سے نقاب اتار دی جناب زینب نے کہ تم تماشائی ہو، تمہارے آنسوؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، تم یہ نہ سوچنا کہ تم رو رہے ہو میرے بھائی کے اوپر تو ہم متاثر ہو جائیں گے۔ تماشائیوں کے آنسو کام نہیں آتے، میدان عمل میں آؤ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے تو جناب فاطمہ زہرا اپنا رومال لے کے آتی ہیں اور جب آنسو گرتے ہیں تو اپنے رومال میں لے لیتی، کون سے آنسو رومال میں لیتی ہیں؟ یہ تماشائیوں کے آنسو جو کوفے والوں کے آنکھوں سے نکل رہے تھے، یا ان لوگوں کے جو میدان عمل میں آ کے کھڑے ہو گئے ان کے آنسو؟ ان کے آنسو لیں گی جناب فاطمہ زہرا اپنے رومال میں، جو فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ممبر سے غلط بات ہو رہی ہے اس کو سن کے اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو۔ ان کی آنسو غلط بات سننے کے بعد، مصائب میں رونے کے بعد یہ توقع ہے کہ وہ آنسو جناب فاطمہ کے زہرا کے رومال میں چلے جائیں گے؟ غلط بات پہ خاموش رہنا، مصلحت کے تقاضے کو سوچنا۔ یہ کوفے والے تھے، کہہ رہے ابن زیاد آ گیا، ہم کیا کریں گے نکل کے یہاں سے، بیٹھے رہو یہیں، حسین کو شہید ہونے دو۔ کربلا کو تماشائی نہیں چاہیے، تماشائی عزادار نہیں چاہیے، کربلا کو وہ عزادار چاہیے جو کربلا کے میدان میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے نا، آپ کے ملک میں تو بہت ہوتا ہے، یہ میچ ہوتا ہے کرکٹ کا، دو ٹیمیں کھیلتی رہتی ہیں اور دونوں کے سپورٹر باہر بیٹھے رہتے ہیں اسٹیڈیم میں تماشائی بن کے، ان کو کیا کہتے ہیں آپ؟ تماشائی۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کہ جب دو ٹیمیں اتریں گی تو ایک ہارے گی ایک جیتے گی، بہت کم ہوتا ہے کہ ٹائی ہو جائے میچ۔ تو جو ٹیم ہارتی رہتی ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے تماشائی روتے ہیں۔ اور ہندوستان میں اگر نہ ہو، بہت کم ہوگا شاید، لیکن یورپ میں جو فٹ بال ہوتا ہے اس میں جو لیگ میچ ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیے باقاعدہ بعض لوگ تو مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ان کو، ان کی ٹیم ہار جاتی ہے، مگر ان کے ہارٹ اٹیک ہونے سے ٹیم کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ وہ جو تماشائی رو رہے ہیں ان کے رونے سے ہارتی ہوئی ٹیم جیت جائے گی؟ کہ نہیں، تماشائیوں کے رونے سے ٹیم کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر تماشائی چاہتے ہیں کہ کچھ کریں تو میدان عمل میں آئیں۔ جناب فاطمہ کی بیٹی نے کہا کہ تم سب تماشائی ہو، تمہارے آنسو کسی کام کے نہیں ہیں، تم ایک ایسی امت ہو جس نے اپنے امام کو تنہا چھوڑ دیا، کسی قابل نہیں ہو۔ خدا کی قسم ثانیہ زہرا نے نقاب اتار دیا کوفے والوں کے چہرے سے۔ اتبکون، روتے ہو تم کیسی امت ہو، تم تماشائی ہو۔ حسین اسی تماشائی امت کو میدان عمل میں لانے کے لیے کربلا کے میدان تک گئے کہ ہم نہیں چاہتے تم گھروں میں بیٹھے رہو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے رو، آؤ تم میدان عمل میں آؤ کربلا بنانا سیکھو۔ یہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے امت جد کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور میں بات کو آگے بڑھاؤں، کیا ہے امت؟ امت کیسے بنتی ہے؟ امت کے کیا ارکان ہیں؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کو امت محمد سمجھتے ہیں لیکن واقعا نہیں ہے۔ غلط کام ہو رہا ہو معاشرے میں اور آپ خاموش رہیں تو امت مسلمہ میں سے ہوں گے؟ امت محمدیہ میں سے نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام
نہج البلاغہ میں 2 جملے ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا اس بات کو۔ امت کے ساتھ خیانتیں ہوتی ہیں، ہوتی چلی آئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ امام کے ساتھ بھی خیانت ہوتی ہے۔ امام علی فرماتے ہیں اعظم الخیانہ خیانت الامہ، سب سے بڑی خیانت امت کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ ایک فرد کے ساتھ بھی خیانت امت ہے، کسی کا پیسہ آپ نے لے لیا لے کے مار گئے، یہ خیانت ہے، لیکن یہ امت کے ایک فرد کے ساتھ خیانت ہے، امت کے ساتھ خیانت نہیں ہے۔ وَأَعْظَمُ الْغِشْ غِشُّ الْأَئِمَّةِ، اور سب سے بڑا دھوکہ امام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اگر کوئی امام کے ساتھ دھوکہ کرے تو اس نے گویا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے۔ دیکھیے کوفے والوں نے امام کے ساتھ دھوکہ کیا، کیا ہوا؟ ہمیشہ رسوا ہیں، ہمیشہ بے وفا کہلاتے ہیں۔ اعظم الغش غش الائمہ، امام کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ امام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ امام کو میدان عمل میں تنہا چھوڑ کے چلا جائے انسان، امام کی بات پہ کان نہ دھرے، امام کا کہنا نہ مانے، پھر وہ خطبات نہج البلاغہ میں جو ہے آپ پڑھیے جا کر، ہمارے آپ کے لیے کہیں ہیں، دشمنوں کے لیے نہیں کہیں مولا نے، کہ تم نے میرے جگر کو پیپ سے بھر دیا ہے، تم میرا کہنا نہیں مانتے۔ غور کیا آپ نے؟ سب سے بڑی خیانت امت کے ساتھ خیانت ہے۔ آئے دیکھیں کہ امت کے ساتھ خیانت کیا ہے۔ امت کے مختلف ارکان ہیں، جب یہ 4-5 ارکان جو کچھ بھی ارکان ہیں جب یہ مکمل ہوں گے تب ایک امت بنے گی۔ امت کے پہلے رکن کا نام ہے امامت، اگر امامت نہیں ہے تو امت بھی نہیں ہے، تصور نہیں ہے۔ امت کے دوسرے رکن کا نام ہے وحدت، ان امتوں کا کوئی فائدہ نہیں جن کے اندر وحدت نہ ہو۔ اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی دنیا میں، سب مسلمان ہیں لیکن وحدت نہیں ہے، کیا فائدہ ہوا امت کا؟ یہ یہودی کتنے ہیں؟ مختصر سے، بہت مختصر سے، لیکن وحدت میں ہیں، پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، بینک ان کے ہاتھ میں ہے، پیسہ ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی سیاست ان کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحدت ہے ان کے اندر۔ وحدت کا اثر صرف اسلام میں نظر نہیں آتا ہے، جہاں بھی وحدت پائی جائے گی اس کا اثر سامنے آ جائے گا، چاہے کفار میں پائی جائے چاہے مسلمانوں میں پائی جائے۔ یہودیوں کے اندر وحدت ہے، مسلمانوں میں وحدت نہیں۔ تیسرا رکن امت کا جس سے امت بنتی ہے وہ حرکت ہے، بڑھنا، رکنا نہیں، آگے بڑھتے چلے جانا۔ رکی ہوئی امت امت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے اندر حرکت نہ پیدا ہو جائے۔ تو پہلا رکن کیا ہے؟ امامت۔ امام اگر نہیں ہے، یعنی امام نہیں ہونے کا معنی یہ ہے کہ امام کی بات نہ مانی جائے، کیونکہ امام تو ہر دور میں رہے گا، رسول کے بعد اللہ کا حکم ہے یہ کہ اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو یہ زمین اپنے اسباب کے ساتھ فنا ہو جائے گی۔ یعنی ایک لحظے کے لیے اگر امامت کا وجود زمین سے اٹھ جائے تو یہ زمین باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ بہترین دلیل ہے ہمارے امام کے وجود کے لیے کہ یہ دنیا باقی ہے۔ جس نے امامت کے ساتھ دھوکہ کیا وہ نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا۔ امامت پہلا رکن ہے امت کا، امت بنتی امامت کے ذریعے سے ہے۔ خیانت کیا ہے؟ کہا نا مولا نے کہ اعظم الخیانہ خیانت الامہ، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ امت کے ساتھ خیانت کی جائے۔ خیانت کیا ہے؟ خیانت امت کے ساتھ یہ ہے کہ امام کے تصور کو بدل دیا جائے، امام کے تصور کو چینج کر دیا جائے۔ یہ کہا جائے کہ کوئی بھی لوگ جمع ہو جائیں، امت کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں، کسی کو بھی امام بنا سکتے ہیں۔ یہ تصور امامت کو خراب کرنا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا تاریخ میں وہ امت کے ساتھ انہوں نے خیانت کی ہے، وہ خائن ہیں، پوری امت مسلمہ کے خائن ہیں۔ دوسری چیز وحدت۔ وحدت کیا ہے؟ وحدت کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ وحدت کے ساتھ خیانت یہ ہے جو امت کا رکن ہے کہ ایسے غیر ضروری مسائل کو چھیڑ دیا جائے کہ امت مسلمہ فرقوں میں تقسیم ہو کے رہ جائے۔
ابھی آپ دیکھیں، ابھی امت مسلمہ کو چھوڑیں، تشیع کی بات کریں، تشیع میں کتنے غیر ضروری مسائل چھیڑے گئے جن کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے، ذہنوں میں ہے یہ چیز کہ یہ چیز صحیح ہے، لیکن صرف وحدت کو یا تفرقے میں بدلنے کے لیے ان مسائل کو بہت زور سے پیش کیا گیا، اس کے بارے میں سوال کیا گیا، اس کو اٹھایا گیا، تاکہ جتنے یہ مسائل اٹھیں گے اتنی ہی امت تقسیم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہاں تک آ گیا ہوں تو میں وہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ ابھی دیکھیں، امت دو حصوں میں بٹ گئی ہے، اسی مجلس کے حوالے سے جس میں بیٹھتے ہیں ہم، اور بلا وجہ میں بٹی ہے، سازش کے تحت بانٹا گیا ہے ہم کو، اس فرش ازا کے مومنین کو۔ کیا کہا جاتا ہے جب کوئی ذاکر آتا ہے مجلس پڑھنے کے لیے تو پوچھتے ہیں کون آئے ہیں؟ یہ بتائیے کہ تبلیغی مجلس پڑھ رہے ہیں یا غیر تبلیغی مجلس پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، فلاں مولانا تو تبلیغی مجلس پڑھتے ہیں، فلاں مولانا فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ بٹ گیا نا مجمع، جس کو تبلیغی مجلس پسند تھی وہ آ گیا، جس کو تبلیغی مجلس پسند نہیں تھی وہ چلا گیا، جس کو فضائل کی مجلس پسند تھی وہ آ گیا، جس کو تبلیغی مجلس ہی پسند تھی وہ چلا گیا۔ یہ کس نے بانٹا مجمع؟ کون کہتا ہے کہ فرش ازا پہ آنے کے بعد دو تصور ہوتے ہیں، تبلیغی مجلس اور غیر تبلیغی مجلس، فضائلی مجلس؟ اصل یہ تصور کاذب ہے، جھوٹا تصور ہے یہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ تبلیغی مجلس الگ چیز ہے، فضائلی مجلس الگ چیز ہے۔ کیا ہوتا ہے تبلیغی مجلس میں؟ کیا ہوتا ہے تبلیغی مجلس میں؟ مولانا نماز کے بارے میں تو بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو، تو جب نماز کے بارے میں بتائیں گے تو کیا بتائیں گے کہ نماز کیا چیز ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کی ویلیو کیا ہے؟ تو کیا بتاتے ہیں کہ نماز کہتے ہیں خدا اور بندے کے رابطے کو، کہ جہاں کوئی تیسرا نہ ہو بیچ میں، یہی تو نماز ہے، اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے؟ تو جس وقت آپ نماز کی تعریف کر رہے ہوں گے، اگر کوئی نیچے سے پوچھ لے مولانا مثال پیش کریے، تو اہل بیت کے علاوہ کوئی مثال ہے آپ کے پاس نماز کے لیے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ جانتے ہو نماز کیا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے؟ نماز کی کیفیت اگر پوچھنا ہے تو علی کے در پہ جاؤ، جا کے دیکھو کہ وہ تیر جو نکالنے میں تکلیف ہو رہی ہے علی کو، جس میں علی درد محسوس کر رہے ہیں، اور علی کہتے ہیں نہ نکالو وہ تیر، لیکن جب یہی علی سجدہ معبود پہ سر رکھتے ہیں تو اس تیر کو نکال لیا جاتا ہے، علی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہی تو کیفیت نماز ہے۔ اور کیا ہے نماز؟ تو کہاں نماز جدا ہوئی اہل بیت سے؟ کہاں آپ نے مجمع کو بانٹ دیا؟ جب روزے کی تصور پیش کریں گے تو کہیں نہ کہیں حلقہ کا سورہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ کہ وہ 5 شخصیتیں جب دسترخوان پہ بیٹھیں افطار کرنے کے لیے تو فقیر آ گیا، اپنی ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی، تو روزے کے ساتھ تو اہل بیت کا تذکرہ آیا؟ کس نے کہا اہل بیت روزے سے الگ ہیں؟ کون کہتا ہے 2 طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں؟ جب حج کا تصور پیدا کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ تصور آئے گا کہ جب خلیفہ خانہ کعبہ کو چومنے کے لیے گیا تو بھیڑ نے اجازت نہیں دی، لیکن جب میرا امام آگے بڑھا تو مجمع کائی کی طرح پھٹتا ہوا چلا گیا۔ کون سا دین کا تبلیغی ایسا جز ہے کہ جس کو بیان کریں اور اہل بیت کے بغیر مکمل ہو جائے؟ وہ کون سا ایسا فضائل ہے؟ دیکھیں فضائل اس لیے نہیں ہوتے کہ خریدار بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں، مجلس میں، کہ فضائل علی پڑھیں گے تو واہ واہ سبحان اللہ اور نعرے حیدری لگے گی، نا، یہ فلسفہ فضائل نہیں ہے، یہ تو ہم اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ پھر جب شخصیت بنانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم جھوٹے فضائل بھی بناتے ہیں جو روایت میں نہیں ہوتے ہیں، جبکہ اتنے فضائل اہل بیت کے صحیح فضائل ہیں کہ اگر ایک ذاکر زندگی بھر ان کو پڑھتا رہے تو زندگی ختم ہو جائے گی، ان کے فضائل نہیں ختم ہوں گے۔ بنائے وہاں جاتے ہیں جہاں کمی ہو فضائل میں، جہاں کمی ہو۔
فضائل بیچنے کے کا کام نہیں فضائل کو، کہ ممبر سے ایک آدمی آیا، اس نے پڑھا اور کہا کہ میں بیچ رہا ہوں۔ فلسفہ فضائل اہل بیت یہ ہے کہ ممبر سے اہل بیت کے فضائل بیان کرو تاکہ مومن اس فضائل سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کر کے اس طرح عمل انجام دیں۔ یہ طے ہے کہ جس طرح سے اہل بیت نے 5 روٹیاں اٹھا کے دے دیں، کوئی نہیں دے سکتا اس انداز میں، لیکن یہ بیان کرو تاکہ زندگی کے کسی مرحلے پہ اگر تمہارے گھر پہ کوئی فقیر آ جائے تو تم کم سے کم آدھی روٹی تو دے دو اسے۔ کیوں دے دو؟ یہ کہتے ہوئے کہ میرے مولا نے اپنے دسترخوان سے ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی تو میں آدھی نہیں دے سکتا۔ یہ ہے فلسفہ فضائل، اس پہ سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی، واہ واہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک نماز تو کم سے کم علی کی طرح پڑھ لیں، نماز کا ایک رکن کم سے کم علی کی طرح انجام دے دیں، ایک رکوع ایسا کر لے کہ اس میں بندہ اور خدا ہو، بیچ میں کوئی نہ ہو۔ فضائل بیچنے کی چیز کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں جو آدمی بیچتا ہے دکان پہ بیٹھ کے وہ خود استعمال نہیں کرتا اس چیز کو۔ مٹھائی بیچ رہا ہے تو مٹھائی کھائے گا بیٹھ کے، وہ کھا لے گا تو بیچے گا کیا؟ جو فضائل کی تجارت کرتے ہیں، جو فضائل کو بیچتے ہیں، وہ اس لیے بیچتے ہیں کہ ان کو خود عمل نہیں کرنا ہے، اور یہ کہتے بھی ہم مولا کے برابر ہو جائیں گے۔ کس نے کہا کہ آپ کو مولا کے برابر ہونا ہے؟ لیکن کم سے کم اتنا عمل تو کر لیجئے کہ قیامت میں علی کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ وہ باتیں نہ کہیں جس کو سننے کے بعد خود علی ابن ابی طالب کہیں گے میرے لیے اچھی نہیں ہیں باتیں۔ امام نے کہا کہ 2 لوگ میرے سلسلے میں گمراہ ہو جائیں گے، وہ جو مجھے میری حد سے گرا دیتے ہیں اور وہ جو مجھے میری حد سے بڑھا دیتے ہیں، دونوں گمراہ ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب نصیری کا تذکرہ آتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ نصیری کا خدا، کنڈم کریے اس بات کو۔ جتنی خیانت نصیری نے ہمارے ساتھ کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کی ہوگی۔ اس لیے کہ جس نے علی کو ان کے مرتبے سے گرایا، گرا کے انسان تو رکھا، انسان ہے تو کم سے کم قابل اتباع تو ہیں، آئیڈیل تو ہیں علی ہمارے لیے۔ نصیری نے تو بہت بڑی خیانت کی ہمارے لیے، علی کو انسانیت سے اٹھا کے خدا بنا دیا۔ خدا تو قابل اتباع نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کو بھیجا ہے انسانی پیکر میں تاکہ یہ آئیڈیل بنے انسانوں کے لیے۔ فضائل اس لیے بیان کریں تاکہ اپنے وجود میں اتار لے ان فضائل کو، نہ یہ کہ سبحان اللہ واہ واہ لے کے چلے جائیں کامیابی سے کہ بہت کامیاب ہو گیا ہمارا عشرہ۔ ناکام ہو گیا۔ اگر پورے عشرے میں اگر ایک آدمی 10 دن کے اندر ایک آدمی کسی ایک بات پہ عمل کر لے تو عشرہ کامیاب ہے، لیکن اگر سب سن کے اڑا دیں تو مجھے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر اس 10 دن میں اگر کوئی ایک مومن یہاں پیدا ہو جائے جس کو امام کا یہ جملہ یاد ہو گیا ہو جو میں نے پڑھا ہے 10 دن تک، میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کو پہلے یاد نہیں تھا یہ جملہ۔ غور کیا آپ نے؟ یہ ممبر بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے۔ یہ ممبر ہے ہی اس وقت تک جب تک اس سے صحیح باتیں بیان ہوں۔ جس دن اس سے غلط باتیں بیان ہوئیں یہ ممبر نہیں ہے۔ یزید کا خطیب جب ممبر سے خطابت کر رہا تھا دربار شام میں، امام سجاد کھڑے تھے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا اہل بیت کے بارے میں، یزید کی تعریف کر رہا تھا۔ جب وہ اتر آیا تو امام سجاد نے کیا کہا؟ یزید اگر تو کہے تو میں اس لکڑی پہ جا کے کچھ بیان کروں۔ وہ ممبر تھا جس پہ خطیب خطابت کر رہا تھا، لیکن امام نے کیا کہا؟ اگر تو کہے تو میں اس لکڑی پہ جا کے کچھ کہوں۔ آئے لکڑی پہ کہنے کے لیے، بتایا میں کون ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں رسول اکرم کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ ساری نسبتیں دے دیں۔ مینا بہت دور تھا، مکہ و مدینہ بہت دور تھا، رسول اکرم کا روضہ بہت دور تھا، لیکن ممبر وہی تھا۔ یہ نہیں کہا میں اس ممبر کا بیٹا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی نگاہ میں وہ ممبر نہیں تھا، وہ لکڑی تھی۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں جس ممبر سے غلط باتیں ہو رہی ہوں اور یزیدی افکار پھیلائے جا رہے ہوں وہ میری نگاہ میں ممبر نہیں ہے، لکڑی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔
ہر ممبر قابل احترام نہیں ہے۔ جس ممبر سے دین کا صحیح پیغام جا رہا ہو، جس ممبر سے اہل بیت کی فضیلت بیان ہو رہی ہو، ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، ان کی سیرت بیان ہو رہی، وہ ممبر قابل احترام ہے امام کی نگاہ میں۔ دھوکہ نہ کھا جائیے گا۔ غور کیا آپ نے؟ تو امت وحدت ایک رکن ہے، ہم نے توڑ دیا اس وحدت کے رکن کو۔ چھوٹے چھوٹے مسائل اٹھائے ہم نے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سب کو معلوم ہے وہ مسائل، لیکن امت کو تقسیم کر دیا۔ یہ خیانت ہے امت کے ساتھ، امام علی کی نگاہ میں خیانت ہے۔ اور تیسرا اور آخری رکن امت کا حرکت، چلتے رہنا، یہ امت کا رکن ہے۔ ساکت اور خاموش امت رسول کو پسند نہیں ہے۔ سکوت موت ہے، حرکت کے اندر زندگی پائی جاتی ہے۔ یہ جب آپ دریا دیکھتے ہیں، دریا میں پانی کب سے بہہ رہا ہے؟ سال، 2 سال، 50 سال، 100 سال سے۔ پانی خراب ہوا؟ نہیں خراب ہوا، یہ پانی زندگیاں تقسیم کرتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر حرکت پائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک چھوٹی جگہ میں پانی جمع ہو جائے اور حرکت نہ کرے تو کچھ دن کے پانی کے بعد وہ پانی خراب ہو جائے گا، پیئیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ دیکھیے حرکت یعنی موت، سکوت یعنی موت، حرکت یعنی زندگی۔ امتوں کے اندر حرکت چاہیے، سکوت نہیں چاہیے۔ یہ حرکت کے پھر اپنے ارکان ہیں کہ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ حرکت کے 4 رکن ہیں۔ محرک، خود آغاز، انجام، راستہ۔ حرکت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کوئی حرکت دینے والا نہ ہو، جسے محرک کہتے ہیں۔ پیچھے سے ڈھکیل رہا ہو یا آگے سے بلا رہا ہو۔ حرکت کا ایک آغاز ہوگا، کہیں سے شروع کرے گی امت، کسی راستے کو چاہیے اور کہیں تک پہنچنا ہوگا۔ سرگردان تو نہیں ہے کہ چل رہے ہیں، جو دیکھا جائے گا جب کہیں پہنچ جائیں گے تو پہنچ جائیں گے، نہیں تو چلتے رہیں گے۔ نہیں، ایک مقصد تک جانا ہے آپ کو محدود وقت میں، ایک راستے پہ جانا ہے، ایک آغاز کرنا ہے، ایک محرک کے ساتھ جانا ہے۔ جب تک محرک نہیں ہوگا حرکت نہیں آئے گی۔ امت کے ساتھ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ امت کے محرک کو اس سے چھین لیا جائے۔ یہی ہوا رسول کے انتقال کے بعد امت کے ساتھ جو خیانت ہوئی وہ یہی ہوئی کہ امت کے محرک کو لے لیا گیا، امام علی کو دور کر دیا گیا، گھر میں بیٹھا دیا گیا علی کو۔ جناب فاطمہ زہرا نے فدق کا تذکرہ کم کیا ہے۔ آپ پڑھیں خطبہ فدق، اتنا بڑا ہے، آدھے خطبہ فدق کے بعد 6 یا 7 لائنیں جناب فاطمہ زہرا نے فدق کے بارے میں بیان کی۔ ابھی قرآن کی آیتیں لے کے آئیں میراث کے بارے میں کہ فلاں کو فلاں کی میراث ملی، فلاں کو فلاں کی میراث ملی، کیا مجھے میرے باپ کی میراث نہیں ملے گی؟ بس یہ 6-7 لائنیں، اس کے بعد پھر شریعت کے احکام بیان کرنا چاہیے۔ خطبہ فدق دینے آئی ہیں تو کہیں معصومہ بھئی آپ کو اگر اپنا گھر واپس لینا ہے حکومت سے یا کسی سے مقدمہ دائر کیا تو کیا کریں گے آپ گھر کے لیے؟ آپ اس کی سند لے کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے، بتائیں گے یہ میرا گھر اس سن میں میرا تھا، یہ چیزیں اس کے اندر میری ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کو کہنا چاہیے تھا وہاں پہ جا کر کہ دیکھیے اس میں اتنے کام کرنے والے ہیں، سب کو بلائیے، پوچھئے کہ یہ میرا ہے کہ نہیں ہے، یہ اتنا اس کا ایریا ہے، اس میں اتنے درخت لگے، کچھ نہیں بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا اصل میں فدق لینے نہیں گئی تھی، فدق لینا مقصد ہی نہیں تھا جناب فاطمہ زہرا کا۔ فدق کی آڑ میں جناب فاطمہ زہرا کو اسلام کی تبلیغ کرنا تھی۔ شکوہ کیا، مہاجرین و انصار کی عورتیں جب آئی ہیں تو شکوہ کیا کس بات پہ؟ یہ نہیں کہ فدق لے لیا، شکوہ اس بات کا تھا کہ علی کو امت سے دور کر دیا گیا، محرک کو چھین لیا گیا، امت ساکت ہو گئی۔ محرک جب چلا جائے گا، اسی لیے ایک دن معصومہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ امام علی آئے اور کہا کہ شہزادی آپ اپنے مصائب پہ رو رہی ہیں، تکلیف پہ؟ کہا نہیں علی، میں اپنے مصائب پہ نہیں رو رہی ہوں، میں تمہاری مظلومیت پہ رو رہی ہوں۔ علی میں نے سنا ہے کہ تم سلام کرتے ہو تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ اس بات کا غم تھا جناب فاطمہ زہرا کو کہ لوگوں نے امت سے اس کا محرک چھین لیا۔ جب حرکت دینے والا نہیں ہوگا تو حرکت نہیں ہوگی، جب حرکت نہیں ہوگی تو امت چلے گی نہیں، جب چلے گی نہیں تو امت مردہ ہو جائے گی۔ پڑھیے نہج البلاغہ خطبہ،
کہ جب امام علی حکومت پہ آئے ہیں، خطبہ دیا ہے، تو کہا ہے کہ ان 25 سالوں میں چونکہ امت سے اس کا محرک لے لیا گیا تو امت پھر اسی راستے پہ چلی گئی جو رسول اکرم سے پہلے کے راستے پہ تھی، یعنی بعثت سے پہلے کے راستے پہ۔ اور وہاں جملے ارشاد فرمائے مولانا نے، فی شر دین ہی و شر دار ہی، ان کا دین بھی برا تھا، ان کا گھر بھی برا تھا۔ بہت بڑی خیانت ہے امت سے اس کے رہبر کو لے لینا، امت سے اس کے محرک کو چھین لینا، امت کے اندر ایسے مسائل پیدا کرنا کہ جس سے امت تقسیم ہو جائے، فکری حوالے سے، فزیکی حوالے سے گروہ بن جائے امت کے اندر۔ منع کیا ہے، اور اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کم ہو گئی تو امت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تھوڑی سی امت ہو، توجہ رکھیے گا، تھوڑی سی امت ہو اور اس امت کے اندر سارے ارکان امت پائے جائیں، محرک بھی ہو، وحدت بھی ہو، حرکت بھی ہو، تو وہ ہوں گے 5000، لیکن وہ حزب اللہ کی شکل میں پوری دنیا میں شیعت کا نام روشن کریں گے۔ جو محرک ہے ان کے پاس، نصر اللہ جیسا محرک ہے جو انہیں رکنے نہیں دیتا، جو ہر وقت ان کو کہتا آگے بڑھو، ابھی ایک منزل طے کی ہے دوسری منزل کی طرف جاؤ، ابھی دوسری منزل طے کی ہے تیسری منزل کی طرف جاؤ، رکنا نہیں، کیونکہ ہمارے مذہب میں رکنا نہیں ہے، رکا وہاں جاتا ہے جہاں انسان مقصد تک پہنچ جائے۔ ہمارا سفر ہے خدا تک، خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، جب پہنچ نہیں سکتا تو حرکت کو رکنا نہیں چاہیے۔ جس دن ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو مقصد تک پہنچ گئے، گویا ہم نے خدا کو حاصل کر لیا۔ علی جیسا انسان مرحلے عبادت میں جب آتا ہے تو کہتا ہے پروردگار زاد راہ کم ہے، سفر بہت طولانی ہے۔ تو جب علی کا سفر اتنا طولانی ہے تو ہم کیسے مطمئن ہو جائیں گے 4 وقت کی نمازیں پڑھ کے، 1 سال کا روزہ رکھ کے، 1 دفعہ حج کر کے کہ ہماری حرکت ہو گئی؟ ہر آن ہم کو حرکت میں رہنا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، انسان تو حرکت کرتا چلا جا پروردگار کی طرف۔ امت مسلمہ کا ساتھ سب سے بڑی خیانت یہ ہوئی کہ اس کے محرک کو لے لیا، محرک کو لے لیا تو ختم ہو گئی۔ یزید آ گیا، حسین محرک امت تھے، گھر میں بیٹھ گیا حسین ابن علی، امت رک گئی۔ حسین ابن علی نے آواز دی میں اس امت کے وجود میں حرکت پیدا کرنے کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ کیا کرنا چاہتے تھے حسین ابن علی؟ یہ سیرت ہے۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی برا آدمی ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے شراب پی لی، ایک بار پی لی، تو ہم ساری زندگی کے لیے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، کہہ رہے یہ تو شرابی ہے، یہ تو شرابی ہے۔ چھوڑ دیا اس نے، بعد میں توبہ کر لی پروردگار کی بارگاہ میں، جب توبہ کر لی تو پھر آپ اس کو گلے لگائیے۔ کسی نے کہا بعض لوگ جو ہے امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کل مجھے کسی نے بتایا یہاں بامبے میں ایک قوم ہے کہ جو امام حسین کو مانتی ہے، امام حسین کے روضے پہ جاتی ہے، زیارت کرتی ہے، لیکن جناب حر کے روضے پہ نہیں جاتی۔ مجھے پوچھا کیوں نہیں جاتے ہیں آپ؟ کہا حر نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، گستاخی کی تھی۔ گستاخی کی تو حر نے معافی مانگ لی، یعنی امام نے معاف کر دیا، امت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نہیں معاف کریں گے۔ دیکھیں یہ بے شعور امت ہوتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ ہم دین کی خدمت نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ خیانت ہے۔ جب وقت کا امام معاف کر رہا ہے تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم کہیں نہیں معاف کریں گے؟ یعنی اس کے معنی اس امت نے امام کو سمجھا نہیں ہے۔ امام کا کام برائی مٹانا ہے، برے کو نہیں مٹانا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ برے کو مٹا دو، اسلام کہتا ہے برائی کو مٹا دو۔ اگر برائی مٹ گئی ہے تو برا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں برا جو بنا ہے اس برائی کی بنا پہ بنا ہے۔ جب تک شراب پی رہا ہے برا ہے، جس دن توبہ کر لیا اچھا ہو گیا، اب کہاں برائی رہ گئی اس کے اندر؟ لیکن ہمارا کیا ہے، ایک دفعہ کسی نے شراب پی لیا، ایک دفعہ کوئی برا کام کر لے، ساری زندگی کے لیے باپ دادا کے تک چلے جاتے ہیں کہ خبردار ان سے ملنا نہیں۔ امام کیا کرنا چاہ رہے تھے یہ توجہ رکھیے گا، امام کرنا کیا چاہ رہے تھے، یہ بہت اہم بات ہے۔ کیا کہا؟ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ اصلاح کس کی ہوتی ہے؟ جو فاسد ہو، جس کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہو۔ اصلاح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں
کسی چیز کا اپنے مقصد تک پہنچ جانا۔ جب درختوں میں پھل نکلتے ہیں اور پھل بالکل صحیح و سالم ہو کر باہر آتے ہیں تو عرب کہتا ہے اس پھل کا اصلاح ہو گیا ہے، یہ مصلح پھل ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر بیچ میں وہ پھل خراب ہو جائیں، ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں، کیڑا لگ جائے تو عرب کہتا ہے یہ فاسد ہو گیا ہے۔ فاسد یعنی جو اپنے مقصد تک نہ پہنچے، روک دے بیچ میں۔ ایک قانون ہے اسلام میں مفسد فی الارض کا۔ مفسد فی الارض اسے کہتے ہیں جو راستے میں کھڑا ہو جائے، آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچائے، ان کے مقصد تک نہ پہنچنے دے۔ اسلام کہتا ہے اس کے مارو، اس کو کوڑے مارو، اس کی سزا ہے کیونکہ راستے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کون سی اصلاح کرنے جا رہے ہیں حسین ابن علی؟ کیا خرابی ہے امت کے اندر؟ اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب خرابی ہو۔ کیا خرابی تھی امت کے اندر؟ نماز نہیں پڑھ رہی تھی امت، اتنی نمازیں پڑھ رہی تھی امت کہ جانے نماز مدینہ چھوڑ کے جا رہا تھا، یہ مسجدوں میں بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ ان سے بڑا کوئی نمازی ہوگا عالم اسلام میں؟ امت روزہ نہیں رکھ رہی تھی، امت روزہ رکھ رہی تھی، حج نہیں کر رہی تھی۔ ایسے ایسے حاجی تھے جو احرام میں خنجر چھپا کے لائے تھے جانے حج کو قتل کرنے کے لیے۔ ان سے بڑا کوئی حاجی ہوگا؟ امت قرآن نہیں پڑھ رہی تھی، پوری آیتیں یاد تھی قرآن کی امت کو۔ تو بظاہر تو کوئی خرابی نہیں تھی امت کے اندر، نماز امت پڑھ رہی تھی، روزہ امت رکھ رہی تھی، حج امت کر رہی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، خمس و زکوٰۃ دیا جا رہا تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن نبی کا نواسہ کہہ رہا میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا اگر امام کی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ کہیے جملہ صحیح نہیں ہے، اپنی فکر کو صحیح کریے، سوچئے اس بارے میں۔ اگر امام نے کہا ہے کہ نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں تو نانا کی امت کے اندر فساد ہے، اس کو تلاش کریے۔ اور اس کے مقابل میں یزید کو دیکھیے، کون سا اچھا کام کر رہا تھا یزید اس وقت؟ کون سی نماز شب پڑھ رہا تھا وہ؟ کون سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ کون سا حج؟ کبھی سنا ہے آپ نے تاریخ میں کہ یزید حج کرنے گیا تھا؟ کبھی آپ نے سنا کہ اتنا بیت المال تھا جو اس کی اپنی ذاتی کمائی تھی اس نے خمس ادا کر دیا ہو؟ شراب کے بارے میں سنا ہے؟ اصحاب رسول کو قتل کرنے کے بارے میں سنا ہے؟ ناجائز تعلقات قائم کرنے کے بارے میں سنا ہے؟ بندر و کتوں سے کھیلنے کے بارے میں سنا ہے؟ نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں سنا؟ تو فساد کہاں تھا؟ فساد تھا یزید کے اندر، اور ساری اچھی باتیں تھیں امت کے اندر۔ لیکن جب نبی کا نواسہ نکلا تو یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہا میں امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا فساد وہاں ہے، اس لیے اصلاح وہاں ہونا چاہیے۔ لیکن امام کا کوئی بھی قدم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین ابن علی طاقت کے اعتبار سے کم تھے، یزید سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جناب عباس، عبداللہ ابن جعفر، محمد حنفیہ، جناب مسلم، یہ وہ شخصیتیں تھے امام حسین کے پاس کہ اگر شام کی طرف چلے جاتے تو ایک بھی شامی نہ بچتا شام میں۔ صرف ان 4 شخصیتوں میں کربلا سے پہلے جناب مسلم کی شجاعت سامنے آئی ہے کوفے میں۔ میدان میں جنگ کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایسے گلی و کوچوں میں جو پہچانتا ہو نہ انسان، وہاں جنگ کرنا بہت مشکل ہے۔ جناب مسلم کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو کوفے کی گلی کوچوں میں دیکھیے کہ جس کا بھائی اتنا شجاع ہو، اگر جناب عباس آ جاتے سامنے تو کیا ہوتا؟ مولا ان سب کو جمع کریے، جائیے شام، جا کے اصلاح کریے، یزید کی مار دیجئے، فزیکی طور پہ یزید کو ختم کر دیجئے، اصلاح ہو جائے گی۔ مولا فساد وہاں ہے، اصلاح یہاں۔ اب جملہ سنیے گا یہاں سے، یہ سیرت معصومین ہے جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ امام نے آواز دی کہ دیکھو میں چاہوں تو ابھی شام کے اوپر حملہ کروں، یزید کو فزیکی طور پر مار کے ختم کر دوں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ آج میں ایک یزید کو مار دوں گا، کل یہ امت ایک اور یزید پیدا کر دے گی۔ میرے بابا نے یزید کو مارا لیکن امت نے پھر یزید پیدا کر دیا، میرے نانا نے یزید کو مارا لیکن امت نے پھر یزید پیدا کر دیا، میرے بھیا نے یزید کو مارا، امت نے پھر یزید کو پیدا کر دیا۔ اب میں امت کو نہیں ماروں، اب میں یزید کو نہیں ماروں گا،
یزید کو مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر پیدا ہو جائے گا کہ یزید پھر تخت پہ آ جائے گا۔ اب میں امت کی اصلاح کروں گا، اور ایسی اصلاح کروں گا کہ اس اصلاح کے بعد اگر اس امت میں کوئی یزید پیدا بھی ہونا چاہے تو امت پیدا نہ ہونے دے۔ اب جسم کو نہیں ماروں گا، اب میں یزیدیت کو مار دوں گا۔ اب وہ میں جراثیم ختم کر دوں گا یزیدیت کے، جو امت کے اندر پائے جاتے ہیں، جس جراثیم سے امت کے اندر یزیدیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نمازیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ روزے رکھ رہے تھے، لیکن یہ یزید کی خلافت کو بھی تو مان رہے تھے۔ جتنا خطرناک انسان وہ تھا جس نے یزید کو تخت خلافت پہ بٹھایا، اتنی ہی خطرناک وہ امت تھی جس نے یزید کو خلیفہ مان لیا۔ یزید کو امت کو نہیں معلوم تھا یزید کیا کر رہا تھا، بس یہی وہ کام تھا کہ کاش ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ امت کے اندر دو کمزوریاں تھیں اس وقت، ایک امت کے اندر احساس ذمہ داری نہیں تھی، اور ایک جرأت اظہار ختم ہو گئی تھی امت کے اندر۔ ہائے کیسے بولیں، ارے یزید کے خلاف بول دیا تو راشن پانی بند ہو جائے گا، ہم کیوں کریں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے کیا کہا، ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں نکل رہا ہوں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے۔ حسین نے امر بالمعروف کے ذریعے احساس ذمہ داری پیدا کیا، اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے جرأت اظہار پیدا کیا۔ جو امت خاموش تھی، کربلا کے بعد وہ امت کھڑی ہو گئی۔ کربلا سے پہلے کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ یہ مدینے والے کہاں تھے کربلا سے پہلے؟ یہ کوفے والے جنہوں نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، یہی تو بعد میں گروہ توابین بن کے اٹھے ہیں۔ حسین ابن علی نے امت کی اصلاح کر دی۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اب میں یزید کو نہیں ماروں گا، اب میں وہ فکر مار دوں گا کہ اگر اس امت میں یزید پیدا ہونا چاہے تو امت پیدا نہ ہونے دے۔ کیا ہوا کربلا کے بعد؟ کوفے والوں نے کہا ہم یزید کو قبول نہیں کریں، گورنر کو نکال دیا۔ مکے والوں نے کہا ہم یزید کو قبول نہیں کرتے، مکے سے گورنر کو نکال دیا۔ مدینے والے کھڑے ہو گئے، یمن والے کھڑے ہو گئے، عالم اسلام میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ گویا حسین ابن علی نے امت کی اصلاح کر دی۔ آج حسین کا امتی وہ ہے کہ جو یزیدی فکر کو مار رہا ہو، اس بات پہ زور نہ دے رہا ہو کہ جسم مر رہا ہے کہ نہیں مر رہا ہے، وہ فکریں جو غلط فکریں ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہی ہیں، جو غلط راستے پہ لے جا کے کھڑی کر رہی ہیں، ان فکروں کو مار دیں۔ جس دن ہم نے یہ کام کر لیا ایک آدمی کے ساتھ کہ اگر کوئی یزیدی فکر پنپ رہی ہے اور اس کو مار دیا اس یزیدی فکر کو، تو سمجھ لیں کہ کربلا والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم۔ 72 جیسے تو نہیں ہو سکتے ہم، لیکن کربلا والوں کی بزم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں حسین ابن علی آپ کی سیرت پہ ہم نے عمل کیا، آپ نے امت کی اصلاح کی، ہم بھی امت کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ جرأت اظہار ختم ہو گئی تھی، کوئی بولتا نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی، جرأت اظہار نہیں تھی، کوئی کہہ دیتا غلط پڑھائی گئی۔ صبح کی 3 رکعت نماز پڑھا دی گئی، کوئی کہنے والا نہیں تھا یہ غلط ہو گئی۔ یعنی کتنی انسانیت مردہ ہو گئی تھی۔ یہاں سے دیکھیں کتنا بڑا کام کیا حسین ابن علی نے کہ وہ امت کے جو اسلامی قانون کو سامنے سے پامال ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس کو جگا دیا حسین ابن علی نے۔ کربلا سلانے کا نام نہیں ہے، کربلا جگانے کا نام ہے۔ کربلا جذبات کو ٹھنڈا کرنے کا نام نہیں ہے، کربلا جذبات کو ابھارنے کا نام ہے۔ لیکن کون سے جذبات؟ جو صحیح راستے پہ لگ رہے ہوں، غلط راستے پہ نہیں۔ کہ جلوس نکلا، کوئی بیچارہ ناآشنا آدمی آپ کے جلوس میں گاڑی لے کے آ گیا، کسی جوان نے 2 ہاتھ مار دیا اسے کہ تمہیں تمیز نہیں، میرے جلوس میں آ گئے، اسے نہیں پتا تھا کہ آپ کا جلوس ہے۔ یہاں دیکھیں صرف اس فرش ازا پہ حسینیت نہیں پھیلانا ہے، جب آپ جلوس لے کے باہر نکل لیں وہاں ذمہ داری اور بڑھ گئی آپ کی۔ اگر آپ نے اس کو تھپڑ مار کے بھگا دیا تو وہ کبھی مڑ کے آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھایا بھائی یہ ہمارا جلوس نکل رہا ہے، ہم ادھر سے جا رہے ہیں، اگر تم گاڑی لے کے آؤ گے تو تم کو بھی پریشانی ہوگی، ہم کو بھی پریشانی ہوگی، اگر زحمت نہ ہو تو کسی اور راستے سے چلے جاؤ، چلا جائے گا، فزیکی طور پہ بہت دور ہو جائے گا، لیکن ذہنی طور پہ آپ سے بہت نزدیک ہوتا چلا جائے گا کہ یہ کون شریف النفس لوگ ہیں
یہ کون قاعدے کے لوگ ہیں کہ اس طرح سے لوگوں سے پیش آتے ہیں؟ کتنے مہذب قوم ہے یہ۔ ہم نے سوچا ہمارا صرف کام ہے ماتم کرنا، ہمارا صرف کام ہے علم اٹھا لینا۔ علم اٹھانا بھی ذمہ داری ہے، ماتم کرنا بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس ماتم کے اس صحیح فلسفے کو لوگوں تک پہنچانا اس سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنوں تک تو پہنچ ہی گیا ہے یہ الحمدللہ۔ کون ہے شیعہ جو ماتم نہیں کرتا؟ کون ہے جو حسین ابن علی کا غم نہیں مناتا؟ اب ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری کو اپنے امام بارگاہ سے نکال کر دنیا کے دوسرے مذاہب تک پہنچائیں، پہنچا کے دیکھیں، اور پہنچائے جس حد تک پہنچایا ہے اس حد تک نتیجہ دیکھا ہے۔ ہندو ہے لیکن جب آپ کا جلوس نکلتا ہے تو سبیلے لگاتا ہے۔ کیوں لگاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حسین کا پیغام شرافت سے پہنچایا ہے اس تک۔ لیکن اگر آپ کو حسین کا پیغام پہنچانے میں اسے 4 گالیاں دے دیں، وہ جیسے ہی فرش ادا پہ آئے کوئی ایسی بات کہہ دیں جو اس کے خلاف ہو تو اٹھ کے چلا جائے گا۔ ایک طرف تو آپ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے، اور جب سننے کے لیے آتے ہیں تو آپ پہلے ہی جیسے ہی ان کی شکل دیکھی 2 جملے ایسے کہہ دیے کہ بیچارہ اٹھ کے چلا گیا۔ ارے کچھ دیر موقع دیجیے اس کو فرش ادا پہ بیٹھنے کا، مہذب گفتگو کریے، کچھ اپنا پیغام پہنچائیے، دیکھیے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ امام حسین پہلے ہی سوچ لیتے کہ ذوالفقار قین سے ہمارا کیا مطلب ہے، یہ تو شیعہ عثمانی ہیں، ہم شیعہ علی ہیں، ہٹاؤ جانے دو۔ حسین نے کہا نہیں، حسینیت کو پہچانو، حسینیت وہ ہے کہ جو دشمن کو بھی اپنا بنا دے۔ حسین اسے نہیں کہتے، حسینی اسے نہیں کہتے جو اپنے فرش ادا پہ آئے اس کو ایسی باتیں کہتے کہ فرش ادا سے اٹھ کے چلا جائے، اور بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں اس کو۔ لوگوں کو ناراض کر دینا، کہتے ہیں ہم حق گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ ہر جگہ حق گوئی سے کام لیا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ حق تھا امام علی کو۔ نہج البلاغہ کے سارے خطبے امام علی کے دشمنوں کی مذمت سے بھرے ہونا چاہیے تھے۔ جتنے خطبے تھے روز آتے ممبر پہ بیٹھتے امام علی اور کہتے فلاں پہ لعنت، اور فلاں ایسا ہے، اور فلاں ایسا ہے، اور فلاں ایسا ہے۔ 239 خطبوں میں یا 241 خطبوں میں ایک خطبہ ہے جس میں دشمنوں کا تذکرہ کیا امام علی نے، باقی سب دوستوں کی بات کی۔ معاشرے کو بنانے کا ایک سلیقہ چاہیے، ایک انداز چاہیے۔ جتنی محبت تقسیم کریں گے اتنی انسانیت آپ کے پاس کھنچ کے آئے گی۔ نفرتوں سے کام نہیں کھلتا۔ ہاں وہ ہے نہیں المنکر کرنا ہوگا، اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو آپ کو نفرت کرنا ہوگا دل میں اس سے، لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے صحیح اسلام پیش کیا جائے تو یہ اپنے برے کام کو چھوڑ کے آپ تک آ جائے گا، تو واجب ہے کہ آپ یہ کام کریں، نہ کہ اور دور کر دیں۔ یہ ہے حسینیت، یہ ہے کربلا۔ اصلاح اس طرح سے ہوتی ہے، نہ یہ کہ جو ہمارے دل میں آئے گا وہ ہم کریں گے۔ امام حسین نے جو کیا وہ کریں، ہم جو سمجھیں گے ہم کریں گے۔ امام حسین نے معاف کر دیا ہوگا حر کو، ہم نہیں کریں گے معاف۔ کیوں؟ اس نے امامت کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا۔ امامت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے کوئی، امام سب سے آگے، پھر وہ امام نہیں، اگر آپ آگے بڑھ گئے تو آپ امام ہو گئے، کیونکہ امام کے معنی ہی ہوتا ہے جو آگے آگے چلے، امت کے معنی ہوتے ہیں جو امام کے پیچھے پیچھے چلے۔ اگر آپ عمل میں بھی آگے، عمل میں کوئی بڑھ نہیں سکتا امام سے، لیکن اگر بڑھنے کی کوشش کی تو کوئی آپ اپنے کو کہنے کہ میں امام ہوں، یہ امت بن گئے۔ یہ ہے کربلا، اس طرح سے پہچانے۔ بہت سی باتیں تھیں اور آگے بھی، سیرت کا پہلو تھا جو میں چھوڑ رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا رابطہ ہے کیا کربلا سے، میں چھوڑ رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے، بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے ممبر سے وہ باتیں بیان کی جائیں کہ جو ممبر کے مفاد میں ہو اور مومنین کے مفاد میں، جس سے قوم تقسیم نہ ہو، آپس میں دل ملے، دل ٹوٹے نہیں۔ یہاں سے کربلا کو پہچانے۔ بہترین ذریعہ ہے کربلا کو پہچاننے کا یہ کہ خود کلام امام حسین میں کربلا کو تلاش کریں۔ حسین نے کربلا کو کس طرح سے پیش کیا ہے، اپنی مرضی نہ تھوپیں کربلا کے اوپر، اپنے خواہشات کو کربلا نہ سمجھیں، ورنہ وہی ہوگا عشرہ ہو جائیں گے جو اپنے خواہشات کی بنا پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جناب زینب نے خطبہ دیا کوفے میں، اور جب خطبہ دیا تو انقلاب پیدا ہو گیا۔ امام سجاد آئے اور آواز دی، پھپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے، بس
آپ کی رسالت پوری ہو گئی. آپ نے ان کوفے والوں کے امامت سے آگے نہیں گئی جناب زینب کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کی وجہ سے میرا بھائی مارا گیا، میں آج اور ان کو رسوا کروں گی. جیسے ہی امام نے آ کے روکا، چونکہ امام وقت ہے، جناب زینب امت ہے امام سجاد کی. جناب زینب نے کہا اگر امت کا امام آ کے کہہ رہا خاموش ہو جاؤ تو میں خاموش ہو جاؤں گی، امت کا امام کہے گا بولو تو میں بولوں گی. خواہشات نفس کی بنا پہ جناب زینب نہیں بول رہی تھی کہ بھائی مار دیا گیا تھا، گھر جل گیا تھا، نہ. اگر خواہشات نفس ہوتا تو بولنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی ایسی عورت میں. عورت کا تو نفس بہت کمزور ہوتا ہے، ذرا سی مصیبت آئی اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک الگ سے اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی جناب زینب کے اندر کہ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی عقل اتنی قوی تھی کہ جو جملے بولے ہیں وہ قرآن کے آئینے میں بولے ہیں. آج پہلی سفر ہو گئی، 20 دن ہو گئے حسین کو قتل ہوئے. آج آپ حسین ابن علی کا 20واں منا رہے ہیں، بہن کو پرسہ دے رہے ہیں کہ ثانیہ زہرا آپ کے بھیا کو مرے ہوئے 20 دن ہو گئے. 10واں منایا، 20واں منایا، پھر آپ 40واں منائیں گے. خوش نصیب ہیں آپ کہ غم منا لیتے ہیں حسین ابن علی کا. لیکن اس بہن سے پوچھئے کہ جس کے اوپر اتنا بوجھ تھا کہ وہ حسین پہ رو نہیں پا رہی تھی. ثانیہ زہرا اصلاً جتنا ہم سمجھتے ہیں جناب زینب کو، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم جناب زینب کو بہت سمجھتے ہیں، اس سے کہیں بالا ہے جناب زینب. اصلاً ہمارے ذہنوں میں اور تصور میں نہیں آ سکتی جناب زینب کی شخصیت. وہ فارسی کا وہ شعر بہت ہی بعظمت مصرع ہے وہ فارسی کا کہ کربلا در کربلا می مورد، کربلا در کربلا می مورد گر زینب نبود. کربلا میں مر جاتی اگر ثانیہ زہرا نہ ہوتی. اس کربلا کے پیغام کو جناب زینب نے آگے بڑھایا ہے. لیکن سوچیے جناب زینب اتنا چاہتی تھی امام حسین کو کہ اگر ایک دن بھائی کی زیارت نہ ہو تو تڑپ جاتی تھی. شادی ہو کے جب جناب عبداللہ کے گھر آئی ہیں تو 3 دن تک بھائی سے ملاقات نہیں ہو پائی. 3 دن کے بعد جب امام حسین آئے ہیں جناب زینب کے گھر میں تو کیا دیکھا کہ بہن رو رہی ہے. کہا بہن کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں بھیا کوئی تکلیف نہیں ہے. کہا پھر رو کیوں رہی ہو؟ کہا بھیا 3 دن ہو گئے میں نے آپ کو دیکھا نہیں. سوچئے جو بہن 3 دن اپنے بھائی کو نہ دیکھے، جب حسین نے آگے کہا ہوگا زینب میرا تمہارے اوپر آخری سلام میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، جب حسین ابن علی مدینے سے نکلنے لگے ہیں اور جناب زینب کو معلوم ہوا تو جناب عبداللہ کے پاس آئیں اور کہا عبداللہ آپ تو جانتے ہیں میرا بھائی جا رہا ہے. اللہ اکبر، شریعت کی کیا پابندی دکھائی ہے جناب زینب نے. کہا عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، اگر آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں گھر سے قدم نہیں نکال سکتی، کیونکہ شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے. شوہر کی اطاعت اس وقت ٹوٹ جاتی جب امام کہتے کہ چلو میرے ساتھ چلو. امام نے ابھی نہیں کہا جناب زینب سے چلو میرے ساتھ، لیکن کہا عبداللہ اتنا سمجھ لینا اگر میرا بھائی مدینے سے چلا گیا اور زینب مدینے میں رہے گی تو دوسرے دن زینب کو زندہ نہیں پاؤ گے. عجیب و غریب محبت ہے بھائی بہن کی، ساتھ ساتھ ہے بھائی بہن. حسین کربلا تک آئے، کربلا کو انجام دیا اور جانے لگے تو آواز دی بہن اس قافلے کو آگے لے کے جانا. سیدہ سجاد بھی کاروان ہیں کہ سالار ہیں، لیکن جناب زینب نے بھی جو کردار نبھایا ہے ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے. پورے واقعے کربلا میں جناب زینب اپنے بچوں پہ نہیں روئیں. مقتل گواہ ہے کہ جب مقتل میں کوئی صحابی پکارتا تھا کہ حسین ابن علی آئیے میری مدد کے لیے، تو ادھر حسین مقتل میں جاتے تھے اس شہید کے پاس، ادھر جناب زینب پہلے سے آمادہ رہتی تھی اس کے اوپر رونے کے لیے. کوئی یہ نہ کہے کہ لاشا آیا کوئی رونے والا نہیں تھا.
زینب پہلے سے موجود رہتی تھی رونے کے لیے، لیکن عزیزوں مقتل گواہ ہے کہ جب اون و محمد کے لاشیں آئے ہیں، حسین ابن علی اپنے بھانجوں کے لاشوں کو لے کے آئے ہیں، تو مقتل کہتا ہے کہ خیمے میں سب موجود تھے لیکن ثانیہ زہرا لاشوں کے قریب نہیں تھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب کو معلوم تھا اگر میں بھیا کے سامنے روئی تو شاید میرے بھیا کو تکلیف ہو کہ میرے بہن کے شہزادے مارے گئے۔ حسین نے آواز دی، ارے میری بہن کہاں ہے؟ ثانیہ زہرا آئی لیکن اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ 10 محرم ختم ہو گئی، 11 محرم کی صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ہر بی بی نے اپنے کو اپنے وارث کے لاشے پہ گرا دیا۔ زینب جب مقتل سے گزرنے لگی، حسین کا لاشا تلاش کرنے لگی، بھائی کے لاشے پہ آئی، آواز دی، بہن بھائی اگر سر پہ چادر ہوتی تو کفن دیتی۔ حسین کا ماتم کیا، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ کوفے میں آئی، حسین کا ماتم کیا، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ شام میں رہی قید خانے میں، حسین کا ماتم کیا، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ حد یہ ہے کہ جب شام کے گھر میں مجلس برپا ہوئی، شہداء کے سر آنے لگے تو ہر بی بی نے اپنے وارث کا سر لیا۔ حسین کا سر آیا تو چاہنے والی بہن بڑھ کے آغوش میں لے کے کہتی ہے، بھیا بہن سے راضی ہو گئے؟ اے بھیا تم نے دیکھا میں نے اسلام کو کیسے بچایا؟ ارے اس گھر میں 2 سر ایسے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ ایک بی بی کھڑی ہوئی جناب زینب کو خطاب کر کے کہتی ہے، اے بی بی ان 2 بچوں کی ماں مدینے میں چھوٹ گئی ہے یا کربلا میں ماری گئی؟ ارے زینب نے سینے پہ ہاتھ مارا، ایسا نہ کہو یہ میرے شہزادے ہیں۔ ارے میں اون و محمد کا ماتم کروں یا اپنے بھیا پہ رہوں؟ زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا، واپس مدینے آئی، روضہ رسول پہ گئی، حسین کا پرسہ دیا، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ عبداللہ کے گھر میں آئی، عبداللہ کو روداد سنائی، اون و محمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ عبداللہ نے پوچھا، بی بی میں نے 2 بچے آپ کے حوالے کیے تھے، ان کا کیا ہوا؟ بس اتنا کہا، اے عبداللہ دونوں ماموں پہ فدا ہو گئے۔ زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا، لیکن جب اس حجرے میں آئی، جب اس کمرے میں آئی جہاں 2 بستر لگے ہوئے تھے، ارے بستروں کو دیکھا، بچوں کی یاد آ گئی، آواز دیے، شہزادو ماں کو معاف کر دو، اب تک ماں نے تمہارے اوپر گریا نہیں کیا۔ ارے زینب نے بستر پہ گرا دیا، اے اون و محمد آج ماں تمہارے اوپر گریا کرے گی، تمہارا ماتم کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوند کریم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو تو قبول فرما، جو لوگ مقروض ان کے قرضوں کو دور فرما، جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے انصاروں آوان و انصار میں شامل فرما۔ 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد علی بھائی اور ان کے خانوادے کو، مرحومہ قمر جہاں بنت غلام حسین، سبط حیدر، آغا حیدر کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔